السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا نام حضرت صابر پیا حضرت صابر پاک کلی علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 594 ہجری 19 ربیع الاول جمعرات کے دن تہجد کے وقت ہوئی۔ آپ غوث پاک کی اولادوں میں سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد جو کہ آپ کے ماموں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے بذریعہ خواب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کا نام علی رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام احمد رکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ کی ولادت کے کچھ دن بعد آپ کے والد صاحب سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی جنہوں نے آپ کے والد صاحب کو فرمایا کہ تمہارا بیٹا علاء الدین کہلائے گا۔ اسی نسبت سے آپ کا نام علاء الدین علی احمد صابر ہے۔ آپ کو صابر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی چند مورخین نے آپ کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے 2 سال تک آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے اور غروب آفتاب کے بعد آپ دودھ نوش فرماتے۔ ایک واقعہ آپ کا یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال کے عرصے میں صرف 9 ماہ دودھ پیا، وہ اس ترتیب سے کہ آپ 1 دن بھوکے رہتے، 2 دن پھر دودھ پیتے، پھر 2 دن بھوکے رہتے تو 1 دن دودھ پیتے۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جب آپ ابتدائی تعلیمات کے دور میں تھے تو آپ کی والدہ آپ کو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئیں اور آپ سے فرمایا کہ بھائی میں اس کو آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں اور اس کی تربیت آپ فرمائیں۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ذمہ داری لنگر خانے میں لگائی اور آپ کو حکم فرمایا کہ لنگر تقسیم کیا کرو۔ تو کچھ عرصے بعد جب آپ کی والدہ آپ سے ملاقات کے لیے دوبارہ آئیں تو آپ کو دیکھا آپ نہایت ہی کمزور اور بہت زیادہ بیمار سے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ سے آپ کی والدہ نے اس کا احوال پوچھا اور آپ کو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئیں۔ آپ سے فرمایا کہ بھائی میں نے اس کو آپ کے پاس آپ کی تربیت کے لیے بھیجا تھا اور دیکھیں اس کا کیا حال ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سے اس بات کا احوال پوچھا تو آپ نے بولا حضرت آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو جب مجھے بھوک لگتی تو میں باہر جاتا اور درختوں سے کچھ پتے توڑ کر وہ پتے کھا کے گزر بسر کرتا۔ تو آپ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ تم لنگر تقسیم بھی کیا کرو اور اپنے لیے بھی نکال لیا کرو۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ لوٹیں تو آپ کی کیفیت پھر ویسی ہی دیکھی تو پھر آپ حضرت بابا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کو لے گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کا اور نکال کے رکھنے کا کہا، آپ نے مجھے کھانے کا نہیں کہا۔ تو آپ نے آپ کو گلے سے لگایا اور آپ نے اس وقت آپ کا نام آپ کو لقب دیا صابر کا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اب تم لنگر تقسیم بھی کیا کرو، نکال کے خود کھا بھی لیا کرو۔ اسی لیے آپ کو صابر کہا جاتا ہے اور آپ کو صابر کا لقب جو ہے وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کیا۔ اللہ رب العزت
ہم سب پر آپ کا خاص فیضان ہمیں نصیب کرے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. شارق بھائی، آج کی اس ٹرانسمیشن میں عملے بحری کی زکوٰۃ، اس کی افادیت، تعداد و طریقہ بھی تعلیم فرمائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ عملے بحری جو ہے، اسے عملے بحری بھی پڑھا جاتا ہے اور عملے بجری بھی پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ جہاں جہاں بحری آئے گا وہاں وہاں بجری آئے گا. اب یہ عامل کے اوپر ہے، وہ بحری پڑھنا چاہے تو بحری پڑھ سکتا ہے، بجری پڑھنا چاہے تو بجری بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں کی افادیت بھی ایک ہے، دونوں عمل کی عبارت بھی ایک ہے، بس صرف یہ ایک لفظ کا فرق ہے. تعداد بھی ایک ہے اور طریقہ کار بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عمل خواتین کے لیے نہیں ہے. خواتین اس عمل کو نہ کریں. یہ عمل صرف اور صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور وہ مرد حضرات بھی جنہوں نے کم سے کم 3 سال عملیات میں دیے ہوں اور مختلف اعمال کی تعداد کی زکوٰۃ ادا کی ہو، اور کسی کامل شیوخ یا کسی کامل استاد کی زیر نگرانی عملیات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ ہم سے رابطہ کر کے پھر اجازت لیں، ان کو اجازت دی جائے گی باقاعدہ، پھر وہ عمل شروع کریں. اس کی تعداد جو ہے وہ ایک تعداد اس کی 121 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تعداد اس کی ہے 363 مرتبہ روزانہ 40 دن تک، اور ایک تعداد بعض اوقات جو ہے 1100 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو. لیکن یہ تعداد بہت خاص ہے، 1100 مرتبہ والی. 40 دن میں 1100 مرتبہ 40 دن تک روزانہ پڑھنی ہے، یا 363 مرتبہ پڑھنی ہے، یا 121 مرتبہ. جو جس تعداد کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا وہ پہلے اجازت لے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. اس کی ہدایت صرف یہ ہے کہ یہ ویرانے میں یا پھر قبرستان میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی رات کے آخری پہر میں. رات کے آخری پہر میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور یا تو کسی ویرانے میں، یعنی کہ کسی لوگوں کا شور و غل نہ ہو، لوگوں کی آوازیں نہ آئیں، اور بالکل تنہائی میں جو ہے نا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. یا تو قبرستان کے اندر بیٹھ کے کریں، یا پھر کسی ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ ویرانہ ہو. گھر میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو شخص ان احتیاط پہ عمل پیرا نہیں ہوگا اور جو نقصان اٹھائے گا اس کے بعد، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے. جو ان احتیاط پہ عمل پیرا ہو کر زکوٰۃ ادا کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور جو بھی شخص اس کی عبارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی عبارت میں نے اسی لیے نہیں بتائی کہ جو شخص اس کی عبارت لینا چاہے گا وہ پہلے ہم سے رابطہ کرے گا، ہم سے عبارت لے گا، اور ہم جس کو چاہیں گے، جس کو سمجھیں گے، اس کو اس کی عبارت دیں گے اور اسی کو اجازت دیں گے. اور جو لوگ ہمارے گروپ میں آغاز سے چل رہے ہیں وہ لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام احتیاط کے ساتھ. تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. اس کا بھی جو ہے احتیاط یہی ہوگی کہ مصلی ایک ہوگا، وقت ایک ہوگا، تسبیح ایک ہوگی اور جگہ ایک ہوگی. ترک جلالی، ترک جمالی اور ترک باللذات کا پرہیز کرنا ہوگا. ترک جلالی جمالی تو عام پتہ ہے لوگوں کو، ترک باللذات کا بھی میں بتا چکا ہوں کہ لذت کی ہر شے کو ترک کرنا ہے. تو یہ ترتیب ہوگی اس عمل کی. اس عمل کے متعلق حصار کے بارے میں بھی آپ تعلیم فرما دیں کہ حصار کس طرح کیا جائے. دیکھیں، جو 111 مرتبہ پڑھیں وہ 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں. جو 363 مرتبہ 121 مرتبہ جو پڑھیں گے وہ 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں گے. جو 363 مرتبہ پڑھیں گے وہ 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں گے.
اور جو 1100 مرتبہ پڑھیں گے وہ 11 مرتبہ بلاخر درود ابراہیم پڑھیں گے. صحیح. ایک سوال، کالی کے وار کو روکنے کا اور اسے پلٹنے کا عمل تعلیم فرمائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سفلی عملیات ہیں نا، ان میں اگر سب سے زیادہ طاقتور کسی چیز کو مانا جاتا ہے تو وہ کالی ہے. اور ایک بات اور جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتی وہ یہ ہے کہ کالی کا ایک روپ نہیں ہے، کالی کے مختلف روپ ہیں. کالی کا جو سب سے خطرناک روپ ہے اس کا نام ہے کالگنا. وہ انسان کو اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ انسان کو یہ پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی کہ اس کا ٹوٹل جو میعاد ہے نا اس کی وہ 2.5 منٹ ہے. اگر اس کا کوئی وار کرے گا 2.5 منٹ میں انسان خون کی الٹیاں کر کے وہ مارا جائے گا. لیکن یہ عمل اس کا یہ جو کالگنا کا جو عامل ہوتا ہے ان کی ریاضتیں 21 سال 40 سال کی ہوتی ہیں. اور ہندوستان میں کچھ عاملین تو ایسے بھی گزرے جنہوں نے 100 سال کی ریاضت کری اور 120-130 سال کی عمر پائی ہے. سفلی کے عامل جو ہندو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں انہوں نے، یا آگوری ہوتے ہیں انہوں نے. تو اس کا حملہ اور اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی اس کے لیے ایک عمل ہے جو کہ منزل خاص ہمارے سلسلے میں پڑھی جاتی ہے اور اس کی ترتیب خاص میاں حضور نے الحمدللہ ہمیں عطا کی ہے. جس شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو وہ اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ کسی عامل سے، کسی مولوی سے رابطہ کرے اور ساتھ میں روزانہ 11 مرتبہ کم سے کم منزل خاص پڑھ کر خود پر دم کرے، یا کوئی ایسا شخص ہو جو جس کی روانگی اچھی ہو، روانی اچھی ہو، لکنت نہ ہو اور باقاعدہ پڑھ سکے، تو وہ مریض کو سامنے بٹھا کر پہلے اجازت لے کسی کامل مرشد سے، کسی بزرگ سے، یا ہم سے رابطہ کر کے ہمارے ادارے میں رابطہ کر کے اجازت لے. تو اجازت لینے کے بعد اس مریض کو سامنے بٹھائے اور اس مریض کو سامنے بٹھانے کے بعد منزل خاص 11 مرتبہ با آواز بلند پڑھے. صحیح. اور اگر مریض کی کیفیت زیادہ خطرناک ہے تو اس کو باندھ دیا جائے یا اس کو کچھ لوگ پکڑ لیں، پکڑ کے بٹھائیں، اور اس کے بعد با آواز بلند 11 مرتبہ منزل خاص پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے، اس کی چھینٹیں جو ہے اس کے چہرے پہ لگائی جائے. تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر 21 سے 41 دن کے اندر یہ مرض مکمل یہ جان چھوڑ دیتی ہے، جسم سے نکل جاتی ہے. لیکن اس کے لیے یعنی کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک اپنا یہ کریں کہ جو ہے نا کسی روحانی مؤلف سے لازمی رابطے میں رہیں تاکہ وہ حفاظتی تدابیر بھی اس مریض کے ساتھ کرتا رہے. تو یہ ایک عمل ہے، اگر کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ یہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے نکالے. آپ نے جیسا کہ بتایا یہ بہت زیادہ خطرناک وار ہوتا ہے اس کا، کالی کا، اور اس کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے منزل خاص پڑھنے کے لیے بتائی. اگر آپ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہی بتا دیں کہ جو لوگ یہ پڑھنا چاہیں منزل خاص، وہ باقاعدہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. دیکھیں پہلے تو منزل ہے نا اس کی زکوٰۃ ادا کریں. صحیح. ڈائریکٹ منزل خاص کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، پہلے منزل کی زکوٰۃ ادا کریں. روزانہ کم سے کم 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر رابطہ کریں، پھر ان کو اجازت ملے گی انشاءاللہ. صحیح. ایک سائل کا سوال ہے کہ آنکھوں کا اندر جانا
اور آنکھوں کے گرد جو ڈارک سرکل بن جاتے ہیں اس کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں؟ دیکھیں اس کے لیے 5 اجزاء ہیں: دکنی مرچ، سونف، بادام اور سونٹ۔ سونٹ، دکنی مرچ، بادام اور سونف، یہ 4 اجزاء 25-25 گرام لینی ہے، اور مصری لینی ہے 50 گرام۔ یہ ہو گئے 5 اجزاء۔ ان کو ہم وزن لے کے بالکل باریک پسوا لینا ہے، اور باریک پسوانے کے بعد آدھی آدھی چمچی 3 ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایک کام یہ کر لیں۔ دوسرا، شہد، ایلوویرا اور کھیرا، اور تھوڑی سی اگر ملائی مل جائے دہی کی، وہ یہ چاروں اجزاء لے کے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں، اور جو ڈارک سرکلز ہیں نا، ان ڈارک سرکلز پہ جو ہے نا اس کو پیسٹ کو لگائے رات کو سوتے وقت، صحیح، اور صبح اٹھ کے پھر ٹھنڈے پانی سے وہ اس کا منہ دھو لیا جائے، تو انشاءاللہ ڈارک سرکلز بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو آنکھیں اندر دب جاتی ہیں، اندر دھس جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی اس سے علاج ہو جائے گا۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا خود کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھنا یا مرا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، خواب میں خود کو مرتے ہوئے دیکھنا یا مرے ہوئے دیکھنا، یا کسی اور کو مرتے ہوئے یا مرے ہوئے دیکھنا، اس کی علامت یہی ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہوا ہے، اس کی یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ یعنی کہ بری علامت نہیں ہے، صحیح، یہ اچھی علامت ہے۔ جس شخص کو بھی مرتا ہوا یا مرا ہوا دیکھا جائے تو اس کی جو ہے وہ عمر بڑھتی ہے، اور اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت یاب ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح غموں سے نجات اور رزق کی کشادگی کے لیے کوئی صدقہ تعلیم فرمائے؟ دیکھیں، غموں سے نجات اور رزق کی کشادگی کے لیے، روزی روزگار میں بہتری کے لیے سب سے اچھا صدقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، کسی ایسے سفید پوش گھرانے کی کفالت کی جائے، کسی سفید پوش گھرانے کی کفالت کی جائے، کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن بھی اچھا ہے، جمعرات کا دن بھی اچھا ہے، منگل کا دن بھی اچھا ہے۔ صحیح، منگل کے دن بھی کھلائیں، جمعے کے دن، ہفتے کے دن بھی کھلائیں، اور جمعرات کے دن بھی کھلائیں۔ بھلے کسی ایک شخص کی روزانہ کی روٹی باندھ دیں، یہ انشاءاللہ روزی روزگار میں کشادگی کے لیے بہت اچھا صدقہ ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا انہوں نے، وہ کہتی ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو کہ میں کروں استخارے کے لیے، وہ کر سکیں بآسانی۔ دیکھیں، استخارہ کرنا ہر شخص سمجھتا ہے کہ استخارہ بہت آسان ہے، لیکن استخارہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن خیر، میں پھر بھی ایک اسم تعلیم کر دیتا ہوں ان کو کہ یا باطنوں، رات میں سونے سے پہلے جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی استخارہ جو جاننا چاہتی ہیں، معلوم کرنا چاہتی ہیں، یا باطنوں پڑھتی رہیں، اور اسی کی کثرت میں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ان کو نیند آ جائے اور سو جائے، تو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا ان کو ان کے سوال کا۔ صحیح۔ ایک سوال ہے، کسی بھی مشکل کام کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے کہ وہ کام آسانی سے ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا کام جو مشکلات جس میں آ رہی ہوں سامنے اور اس کی آسانی چاہتے ہوں، یا اس میں بہتری چاہتے ہوں، یا اس میں اسباب پیدا کرنے چاہتے ہوں، تو یا قادروں پڑھیں، یا قادروں پڑھیں روزانہ 41 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ جو شخص یا قادروں پڑھتا ہے وہ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتا، اور اگر کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو اس کے لیے آسانی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ کم سے کم 41 مرتبہ پڑھیں یا قادروں۔ ٹھیک۔ اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں بہت شرارت کرتے ہیں، تو شرارتی بچوں کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں؟ دیکھیں، شرارتی بچوں کے لیے جو ہے نا یا منیبو 101 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، اور چینی پر اگر بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو دودھ پر جو ہے وہ ان کے دم کر کے ان کو پلایا جائے، یا پھر چینی پر دم کر کے پلایا جائے، تو انشاءاللہ بچے جو ہے وہ شرارت سے پرہیز کرتے ہیں۔
نہیں کرتے پھر شرارت. صحیح. ایک سوال, سفر سے واپسی بحفاظت لوٹنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں, کوئی بھی شخص کسی سفر کا اگر فیصلہ کرتا ہے اور سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سفر کے آغاز کرے, سفر کے لیے نکلے تو انشاءاللہ سفر باحفاظت جائیں گے, باحفاظت آ جائیں گے. صحیح. کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے کوئی عمل بتائیں. دیکھیں, اس کے لیے سب سے اچھا عمل استغفار ہے. اس کے علاوہ سورہ اخلاص بھی بہت اچھا عمل ہے گناہوں کی معافی کے لیے. اس کے علاوہ درود ابراہیم کی کثرت کرے, درود شریف کی کثرت کرے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. تو یہ سارے جو وظیفے ہیں یہ سب جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے. اور سب سے بڑی معافی وہ ہے جو بندے کے دل میں خود ندامت پیدا ہو جائے اور وہ ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے, توبہ طائب ہو جائے اور اس کے بعد ان گناہوں کی طرف مڑ کے نہ دیکھے. تو سب سے اچھی جو ہے وہ گناہوں سے تلافی یہی ہے. صحیح. اور ساتھ میں وہ یہ وظیفے کرے, استغفار کی کثرت روزانہ کرے, درود ابراہیم کم سے کم ایک تسبیح پڑھے, سورہ اخلاص کم سے کم ایک تسبیح پڑھے, یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. ان میں سے کوئی سا بھی ایک وظیفہ پڑھے. ویسے میں یہ کہوں گا کہ درود ابراہیم اور استغفار لازمی پڑھیں. صحیح. کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں جو کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں, کوئی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, تو ان مرض سے جو ہے شفا کے لیے کوئی وظیفہ آپ تعلیم فرمائیں. دیکھیں, ہر مرض کے لیے, کوئی بھی مرض ہو چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو, اس میں تکلیف میں کمی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ روزانہ 363 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر کوئی کسی بھی مرض کا مریض ہوگا وہ پیے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی شفا پائے گا. فاقہ کشی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں, فاقہ کشی سے بچنے کے لیے روزانہ ایک مرتبہ سورہ واقعہ ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ فاقہ کشی سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے. کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں جو کہ مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے فائدہ مند ثابت. دیکھیں, مخلوق کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے 21 مرتبہ سورہ فلق پڑھے اور اپنے لیے حفاظت کی دعا کرے. اب جیسے کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ فاقہ کشی کے لیے, فاقہ کشی سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی عمل تعلیم کر دیں. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اچھے روزگار کی تلاش میں ہو یا اچھی نوکری کی میں ترقی, روزگار میں کامیابی, روزگار میں ترقی, کشادگی کے لیے, یا غنیوں بھی 101 بار پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ روزی روزگار میں بھی کشادگی ہوگی. اگر نوکری نہیں مل رہی تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی کوئی, اور نوکری میں ترقی کے اسباب نہیں ہو رہے تو ترقی کے اسباب ہو جائیں گے. روزی روزگار میں کشادگی کے اسباب نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ کشادگی کے اسباب ہو جائیں گے. اگر کسی شخص کا کام میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, ایک کاغذ کے اوپر جو ہے نا, اس کا ایک آسان سا طریقہ بتاؤں کہ وہ شخص جو ہے نا ایک کاغذ لے, اس کاغذ پہ اس میں ذات لکھے اللہ, اور روزانہ 101 مرتبہ یا اللہ پڑھے اور کاغذ پہ بھی یا اللہ لکھ دے 101 مرتبہ. یعنی کہ لکھنا 1 مرتبہ ہے, پڑھنا 101 مرتبہ اور اس پہ دم کر دے, اور دم کر کے اس کاغذ کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لے اور اس کو موم جامع کرا لے اور اس کو اپنے سیدھے بازو میں پہن لے. تو انشاءاللہ اس پریشانی سے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے اور ان کے معاملات میں بہتری بھی ہوگی. اور اگر اسی میں یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو یہ کام,
تو ایک پرچے پہ 101 مرتبہ اللہ لکھ لیں، اس میں ذات یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لکھیں، اور ہر مرتبہ پڑھیں، ہر مرتبہ جب لکھ رہے ہیں ہر مرتبہ پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور جو بھی نیت اپنے دل میں ہے وہ نیت کرتے رہیں ہر مرتبہ پہ، اور پھر اپنے دائیں بازو پہ باندھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے تمام معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ ہمارے پاس کچھ استخارے بھی ہیں، ان کے جوابات آپ سے لیں گے۔ ایک بھائی کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے سمدھی میرے کاروبار کی جگہ پر آئے اور مجھ سے وہاں پر لیمو کٹوائے، اس کے بعد سے میرا کاروبار بالکل نہیں چل رہا، بہت رکاوٹ آئی، اور آخر کار یہ نوبت آ گئی کہ میری دکان وہ بند ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کاروباری جگہ پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں لگے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اب نیمبو کٹوانا ہو، چینی ڈلوانا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی آتا ہے کہ بھائی ہمارے کاروباری جگہ پہ ہمارے دوست نے، ہمارے عزیز نے چینی لا کے دی، چینی ڈال دی اور ہمارا کاروبار بند ہو گیا، نیمبو کاٹ دیے، انڈا توڑ دیا، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، بھائی مٹی اپنے پیروں میں دبا کے لایا تھا، یہاں ڈال دی، کاروبار بند ہو گیا۔ بعض اوقات یہ ہمارے وسوسے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا یہ واقعی میں کاروبار بند کرانے کے لیے یا بندش کے طور پہ جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ جادو کا معاملہ دوسرا ہے۔ نیبو کی وجہ سے ان کے کاروبار میں جو ہے وہ رکاوٹ یا بندش کا معاملہ نہیں بنا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی کام کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہی چیزیں جو ہے وہ رکاوٹ کا سامنا کرواتی ہیں انسان سے۔ تو ان چیزوں سے خیال کریں، پرہیز کریں، یہ سے کام نہ کریں۔ لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے، ان کے ساتھ جادو کا پرانا معاملہ ہے، جو ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اب یہ رابطہ کریں تو ان کو بتائیے گا کہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، صحت کی وجہ سے بھی پریشان ہے، کاروباری ترقی کے اسباب بھی نہیں بنتے، یہ سارے معاملات ہیں ان کے ساتھ، اور گھر میں ناچاکی بھی بہت زیادہ ہے، تو اپنے جادو کا علاج کرائیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک استخارے کے لیے خاتون نے رابطہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو اس کے ایک دوست نے ایک دن ایک خوشبو لا کر دی، اور اس خوشبو کے استعمال کے بعد جو ہے یہ لڑکی بہت بد زبانی کرنے لگی ہے، کوئی بات نہیں سنتی، بدتمیزی کرتی ہے، اور ایک انجان لڑکے سے شادی کی خواہش کرتی ہے۔ اس کا کوئی حل بتائیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، تسخیر یا حب کا کوئی عمل اگر کسی خوشبو پہ پڑھ کے دیا جائے یا کوئی پڑھ کے کسی کو سنگھایا جائے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اس بچی کا، اس لڑکی کا جو ہے وہ پراپر علاج کرائے، اور بہت زیادہ جو ہے خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے محفوظ رکھے، اور اس کا باقاعدہ علاج ہوگا، اس کا باقاعدہ علاج کرائے اس کا۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بیماری کے لیے، استخارے کے لیے کہا ہے کہ کافی ٹائم سے جو ہے بیمار رہتے ہیں، اور ابھی ان کا جو ہے برین ٹیومر کا آپریشن بھی ہوا ہے، دیکھ کے بتائیں کہ کیا روحانی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہے نا، ان کے ساتھ اوپری اثرات کے معاملات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر، اور ولا یہود و حفظہما کی 70 مرتبہ تکرار کر کے پانی پہ دم کر کے وہ پئیں، تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی، اور ان کو ضرورت نہیں ہے علاج کی، لیکن ان کے ساتھ اوپری اثرات کے معاملات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور جو احباب ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جو احباب ہماری یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تو وہ احباب ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن کے ذریعے، ہمارے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمیں دے سکتے ہیں، چاہے وہ روحانی عمل سے ریلیٹڈ ہو کہ روحانی عمل کی زکوٰۃ کی تعداد اور ترتیب، چاہے وہ کسی عملیات بذریعہ عملیات علاج کا ہو کہ کوئی روحانی علاج کے کوئی طریقہ کار، کوئی مسئلے میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کا کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی طبی علاج، کوئی جسمانی مرض میں مبتلا ہے اس کا علاج جاننا چاہتے ہیں، تو
تو اس کے حوالے سے، اور جیسے ہم اب ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہوتا ہے سوال اور جواب، اس میں ہم آپ ہی لوگوں کے سوالات لیتے ہیں، جو آپ لوگ سوالات کرتے ہیں ہم وہ سوالات اپنے پروگرام میں لیتے ہیں اور آپ کو جوابات دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے بھی ہمیں دے سکتے ہیں اپنے سوالات، اور ہمارا جو گروپ ہے خواتین کا گروپ علیحدہ ہے اور جو مرد حضرات ہیں ان کا گروپ علیحدہ ہے۔ تو خواتین اپنے خواتین والے گروپ میں اپنے سوال کر سکتی ہیں اور جو مرد احباب ہیں وہ اپنے گروپ میں یہ سوالات کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے سوالات کو لیا جائے اور ان کی ان مشکلات سے، ان کی ان پریشانیوں سے ان کو ان کے لیے حل دینے کی کوشش کی جا سکے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کیا کریں۔ دعا کروا دیجیے ساری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یا مالک و مولا، جو لوگ جنہوں نے ہم سے دعا کا کہا یا جو ہمیں سوالات دیتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین ان تمام کی دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما ہم سب پر۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ یا رب العالمین میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جتنے مومن مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان تمام کی روحوں کو جو ہے بخشش، ان کی اولادوں کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین ان تمام کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مومن مومنات، جو مسلمان اس جہان فانی پہ ہیں، یا رب العالمین وہ جس دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانی میں مبتلا ہے ان کو ان سے نجات دلا۔ یا رب العالمین جنہوں نے مجھ سے دعا کا کہا تو ان سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، یا رب العالمین ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین ان سب کے تمام دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں سے جو جس دکھ، جس درد، جس تکلیف، جس بیماری، جس پریشانی میں مبتلا ہے، یا رب العالمین ان کو اس سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔